बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। फातेह सिंध मोहम्मद बिन कासिम की किस्त नंबर 13 के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले एक एलामिया कि तारीखी नावल की इस तहरीर के साथ चैनल की इंतजामिया का मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं है। और अब एक दरख्वास्त कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। ये किस्त नंबर 13 का आगाज करते हैं। पहरेदार ने किसी को पिंजरे के करीब आते देखकर आवाज दी, कौन है? एक आदमी जवाब दिए बगैर पिंजरे के करीब पहुंचकर रुका। चंद और सिपाही उठकर खड़े हो गए। पहले सिपाही ने फिर कहा, जवाब नहीं देते तुम कौन हो? लेकिन इतने देर में चंद सिपाही उसे पहचान चुके थे और एक ने पुराने साथी का बाजू झंझोड़ते हुए कहा, गंवारों की तरह आवाजें दे रहे हो, नहीं पहचानते इन्हें? ये सरदार भीम सिंह हैं। महाराज आप इस वक्त कैसे? मैं कैदियों को देखने आया था। दूसरे सिपाही ने कहा, महाराज आप बेफिक्र रहें, ये चंद आदमी अभी सोए हैं। भीम सिंह ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने जवाब दिया, महाराज मेरा नाम स्वरूप सिंह है। तुम बहुत होशियार आदमी मालूम होते हो। मैं ब्रह्मनाबाद के हाकिम से सिफारिश करूंगा कि तुम्हें तरक्की दी जाए। भगवान सरकार का भला करे। मेरे 4 बच्चे हैं, आपके होंठ हिलेंगे और मेरा काम बन जाएगा। भीम सिंह ने कहा, तुम फिक्र न करो, हाँ कैदी सो रहे हैं। महाराज अभी बातें कर रहे थे। ये कहते हुए उसने आगे बढ़कर पिंजरे में झांक कर देखा और बोला, महाराज ये जाग रहे हैं। भीम सिंह ने कहा, मैं जयराम से चंद बातें करना चाहता हूं। सिपाही ने कहा, महाराज आपको पूछने की क्या जरूरत है? ये कहकर सिपाही ने अपने साथियों को इशारा किया और वो पिंजरे से हटकर एक तरफ खड़े हो गए। भीम सिंह ने पिंजरे में झांकते हुए बुलंद आवाज में कहा, जयराम तुम बहुत बेवकूफ हो। और फिर अपना हाथ पिंजरे में डालकर जुबैर का बाजू टटोलते हुए आहिस्ता से कहा, तुम अपने हाथ मेरी तरफ करो। जुबैर ने अपनी पीठ फेर कर अपने बंधे हुए हाथ इसकी तरफ कर दिए। भीम सिंह ने दोबारा बुलंद आवाज में कहा, नमक हराम, तुम्हें राजा के सामने इस मली शरफ की दोस्ती का दम भरते हुए शर्म ना आई? और फिर आहिस्ता से कहा, जयराम मैं तुम्हारे साथी के हाथों की रस्सियां काट रहा हूं, कुछ बोलो वरना सिपाहियों को शक पड़ जाएगा। जयराम ने चिल्लाकर कहा, भीम सिंह शर्म करो, ये एक राजपूत की शान का शान नहीं कि वो किसी को बेबस देखकर गालियां दे। मैं तुम्हारे जैसे बुज़दिल आदमी को गालियां देना अपनी बेइज्जती समझता हूं। मैं सिर्फ ये पूछने के लिए आया हूं कि तुमने इस लड़की और लड़के को कहां छुपाया है? भीम सिंह ने पूछा। जयराम ने कहा, मुझे इनका कोई इल्म नहीं, जाओ मुझे तंग न करो। जुबैर के हाथ आजाद हो चुके थे। भीम सिंह ने उसके हाथ में खंजर देते हुए आहिस्ता से कहा, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए ये पिंजरा तोड़कर भाग निकलना मुमकिन नहीं, लेकिन फिर भी किस्मत आजमाई कर देखो। अगर तुम आजाद ना भी हो सके तो कम से कम बहादुरों की मौत मर सकोगे। सिपाहियों को मुगालते में डालने के लिए भीम सिंह ने अपना लहजा तब्दील करते हुए कहा, मुझे यकीन है कि अरब लड़की को तुमने कहीं छुपा रखा है। अच्छा तुम्हारी मर्जी, ना बताओ, लेकिन याद रखो सूरज निकलने से पहले बरहमनाबाद के बाशिंदे तुम्हें फांसी के तख्तों पर देख रहे होंगे। भीम सिंह ने पिंजरे से चंद कदम दूर जाकर सिपाहियों से कहा, तुम एक तरफ क्यों खड़े हो? मुझे इनसे कोई मख्फी बात नहीं करनी थी। जरा इस जयराम को देखो, इसका गुरूर अभी तक नहीं टूटा। सिपाही ने जवाब दिया, महाराज उसकी किस्मत पूरी थी, वरना हमने सुना है कि राजा इसकी बहुत कदर करता था। महाराज शहर के लोग कहते हैं कि ये अरब जादूगर है, उसने जादू की ताकत से जयराम को राजा का नाफरमान बना दिया था। भीम सिंह ने कहा, शायद यही बात है, मुझे भी इसके पिंजरे के करीब नहीं जाना चाहिए था। नहीं महाराज, आप पर इसके जादू का क्या असर होगा? फिर भी आप घर जाकर प्रार्थना करें। तुम बहुत समझदार हो, मैं जाता हूं, मेरा सर चकरा रहा है, शायद ये जादू का असर है। महाराज अगर हुक्म हो तो हम में से कोई एक आपको घर छोड़ आए। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं। भीम सिंह चल दिया तो सिपाही ने पीछे से आवाज देकर कहा, महाराज मेरा ख्याल रखना। भीम सिंह ने कहा, तुम फिक्र न करो। सिपाही ने कहा, ईश्वर आपका भला करे। भीम सिंह के चले जाने के बाद एक सिपाही ने अपने साथियों से कहा, देखा मैं ना कहता था कि ये जादूगर है और तुम नहीं मानते थे। स्वरूप सिंह तुम्हारी खैर नहीं, तुम कई बार पिंजरे को हाथ लगा चुके हो, अब तक तुम्हारा सर नहीं चकराया। मेरा सर? हाँ कुछ बोझल सा जरूर है। फिक्र ना करो, अभी चकराने लग जाएगा। स्वरूप सिंह ने फिक्रमंद सा होकर कहा, लेकिन मैंने सुना है कि जादूगर के मर जाने पर जादू का असर नहीं रहता। ऐसे जादूगर मरकर फिर जिंदा हो जाते हैं। एक और सिपाही बोला, यार मैंने भी पिंजरे को हाथ लगाया था, मेरा सर भी चकरा रहा है। स्वरूप सिंह बोला, भगवान ऐसे जादूगर को गारत करे।
اب میرا سر سچ مچ چکرا رہا ہے۔ ان باتوں کا یہ اثر ہوا کہ سپاہی 8-10 قدم ہٹ کر پہرا دینے لگے۔ زبیر پنجرے کے اندر اپنے پاؤں کی رسیاں کاٹنے کے بعد جے رام کے ہاتھ پاؤں بھی آزاد کر چکا تھا اور دونوں پنجرے کی سلاخوں کے ساتھ زور آزمائی کر رہے تھے۔ ایک سپاہی نے چلا کر کہا، ارے وہ پنجرے میں کیا کر رہے ہیں؟ زبیر اور جے رام دبک کر بیٹھ گئے اور آنکھیں بند کر کے خراٹے لینے لگے۔ دو سپاہیوں نے پنجرے کے گرد چکر لگایا اور مطمئن ہو کر اپنے ساتھیوں سے جا ملے۔ جے رام نے آہستہ سے کہا، زبیر۔ اس نے جواب دیا، کیا ہے؟ یہ سلاخیں بہت مضبوط ہیں۔ قدرت نے ہمارے ساتھ مذاق کیا ہے۔ کیا تمہیں اب بھی چھٹکارا حاصل کرنے کی کوئی امید ہے؟ زبیر نے کہا، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ خدا ہماری مدد کرے گا۔ جے رام نے کہا، برہمن آباد میں سینکڑوں سپاہیوں پر بھیم سنگھ کا اثر ہے، شاید وہ آخری وقت پر ہماری مدد کرے۔ میں خدا سے مدد مانگتا ہوں اور تمہیں بھی اسی کا سہارا لینا چاہیے۔ اگر اسے ہمارا زندہ رہنا منظور ہے تو ہم بھیم سنگھ کی مدد کے بغیر بھی رہا ہو جائیں گے، زبیر نے کہا۔ جے رام بولا، میں تمہاری ایمان کی پختگی کی داد دیتا ہوں، لیکن برا نہ ماننا، یہ سلاخیں خود بخود ٹوٹنے والی نہیں۔ زبیر نے کہا، جے رام، جہاں عقل کے چراغ گل ہو جاتے ہیں وہاں ایمان کی مشل کام دیتی ہے۔ تم ایک ایسے خدا پر ایمان لا چکے ہو جس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا تھا۔ جے رام کچھ کہنے والا تھا کہ باہر سے ایک سپاہی چلایا، کون ہے؟ ایک شخص نے چند قدم کے فاصلے سے جواب دیا، جی میں ماہی گیر ہوں۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ جی میں مچھلیاں لایا ہوں۔ مچھلیاں؟ اس وقت؟ جی اب دن نکلنے والا ہے، میرا ارادہ ہے کہ انہیں بیچ کر جلدی واپس چلا جاؤں۔ آپ کو کوئی مچھلی چاہیے؟ ایک سپاہی نے کہا، سروپ سنگھ تم لے لو، تمہارے 4 بچے ہیں۔ مچھیرے نے کہا، ہاں سرکار لے لو، بالکل تازہ ہیں۔ سروپ سنگھ نے جواب دیا، ہم اس وقت پیسے باندھ کر تھوڑا بیٹھے ہیں، مفت دینی ہے تو دے جاؤ۔ جی شہر کے عام لوگ بھی ہم سے مفت چھین لیتے ہیں، آپ تو سپاہی ہیں، آپ سے پیسے کون مانگ سکتا ہے؟ یہ کہتے ہوئے ماہی گیر نے مچھلیوں کی ٹوکری سپاہیوں کے آگے رکھ دی۔ ایک سپاہی نے کہا، ارے تمہارے پاس تو کافی مچھلیاں ہیں، ہمیں بھی دو گے یا نہیں؟ سروپ سنگھ نے کہا، نہیں نہیں، اس بیچارے پر ظلم نہ کرو، میں تو اس کا روز کا گاہک ہوں، میں مفت تھوڑا لے رہا ہوں، کل پیسے ادا کر دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے سروپ سنگھ نے مچھلی اٹھا لی اور شرارت آمیز تبسم کے ساتھ اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھنے لگا اور انہوں نے ہنستے ہوئے آن کی آن میں تمام ٹوکری خالی کر دی۔ سروپ نے کہا، لو بھائی تمہارا بوجھ ہلکا ہو گیا، اب کل اسی جگہ اور اسی وقت پیسے لے لینا۔ بہت اچھا سرکار۔ پنجرے کے اندر زبیر جے رام سے کہہ رہا تھا، یہ گنگو ہے، لیکن یہ اکیلا کیوں آیا؟ گنگو نے سپاہیوں سے کہا، مجھے الغوزہ بجانا آتا ہے، آپ کو سناؤں؟ سپاہیوں نے یک زبان ہو کر کہا، ہاں ہاں سناؤ۔ گنگو نے الغوزے سے چند دلکش تانے نکالی اور اس کے ساتھی عام شہریوں کے لباس میں مختلف گلیوں سے نکل کر سپاہیوں کے گرد جمع ہونے لگے۔ ایک سپاہی نے اپنے ساتھی سے کہا، ارے اس نے تو خواہ مخواہ مچھیرے کا ذلیل پیشہ اختیار کر رکھا ہے، یہ تو الغوزہ بجا کر کافی پیسے کما سکتا ہے۔ گنگو کے ساتھی ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے، مجھے اس کی تانوں نے گہری نیند سے بیدار کیا، پھر میرا سونے کو جی نہ چاہا۔ مجھے وسنتی کی ماں کہتی تھی کہ جاؤ دیکھو کوئی فقیر ہوگا۔ ارے میرے محلے کے تمام لوگ حیران ہیں کہ یہ کون ہے۔ گنگو الغوزہ بجاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے ساتھی اچانک تلواریں سونت کر سپاہیوں پر پل پڑے اور آن کی آن میں ان کا صفایا کر دیا۔ داسو نے کلاڑے کے چند ضربوں سے پنجرے کا دروازہ توڑ دیا اور جے رام اور زبیر لپک کر باہر نکل آئے۔ چوک کے آس پاس کی آبادی نے الغوزے کی دلکش تانوں کے بعد حملہ آوروں اور سپاہیوں کے غیر متوقع چیخ و پکار سنی، لیکن اپنے گھروں سے باہر نکل کر دیکھنے کی جرت نہ کی۔ زبیر اور جے رام گنگو اور اس کے ساتھیوں کے ہمراہ بھاگتے ہوئے شہر سے باہر نکلے۔ گنگو کے چند ساتھی ایک باغ میں گھوڑے لیے کھڑے تھے۔ جس وقت شہر میں اس ہنگامے کا رد عمل شروع ہو رہا تھا، یہ لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر جنگل کا رخ کر رہے تھے۔ ناہید اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور مایا اس کے قریب بیٹھ کر آہستہ آہستہ اس کا سر دبا رہی تھی۔ خالد بے قراری کے ساتھ کمرے میں ادھر ادھر ٹہلتا ہوا بستر کے قریب کھڑا ہو کر بولا، ناہید بہت دیر ہو گئی، انہیں اس وقت تک پہنچ جانا چاہیے تھا، کاش میں یہاں ٹھہرنے پر مجبور نہ ہوتا۔ مایا نے خالد کی طرف دیکھا اور پھر آنکھیں جھکا کر تسلی آمیز لہجے میں بولی، مجھے اب بھی یقین نہیں آتا کہ راجہ طاہر اس قدر ظالم ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ داسو، خالد نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تمہاری نیک خواہشات اس بھیڑیے کو انسان نہیں بنا سکتی۔ مایا نے جھجکتے ہوئے کہا، آپ فکر نہ کریں، وہ آ جائیں گے۔ زبیر پھانسی پر لٹک رہا اور مجھے فکر نہ ہو، کاش میں گنگو کے ساتھ ہوتا۔ یہ کہتے ہوئے خالد نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں اور ہونٹ کاٹتا ہوا باہر نکل گیا۔ مایا دیوی ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے ناہید کی طرف دیکھنے لگی اور وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر تسلی دیتے ہوئے بولی، مایا اس نے تمہیں تو کچھ نہیں کہا، تم ذرا سی بات پر رو پڑتی ہو۔ مایا نے جواب دیا، آج ان کے تیور دیکھ کر مجھے ڈر لگتا ہے۔
اگر وہ ناکام آئے تو کیا ہوگا؟ ناہید نے کہا وہ ایک خطرناک مہم پر گئے ہیں اور ان کی کامیابی اور ناکامی میں ہمارا کوئی دخل نہیں۔ اگر گنگو اور اس کے ساتھی بھی لڑائی میں مارے گئے تو آپ اپنے وطن چلے جائیں گے اور میں۔ ناہید نے جواب دیا میری ننھی بہن تم اپنے لیے عرب کی زمین تنگ نہ پاؤ گی، لیکن خالد آج بات بات پر مجھ سے بگڑتے ہیں، ممکن ہے کہ وہ مجھے یہیں چھوڑ جائیں۔ مایا میرے سامنے خالد نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ ہاں تمہارے بھائی اور زبیر کے متعلق یہ المناک خبر سننے کے بعد وہ کچھ بے قرار سا ہے۔ خدا کرے وہ زندہ بچ کر آ جائیں تو پھر خالد کے چہرے پر تمام عمر مسکراہٹیں دیکھا کرو گی۔ خالد کی مسکراہٹوں کا ذکر مایا کو تھوڑی دیر کے لیے تصورات کی حسین دنیا میں لے گیا۔ اسے یہ اجڑی ہوئی دنیا مہکتے ہوئے پھولوں کی ایک کیاری دکھائی دینے لگی۔ وہ پھولوں سے کھیل رہی تھی، مہکتی ہوئی ہوا کے جھونکوں سے سرشار ہو رہی تھی، چڑیوں کے چہچہے سن رہی تھی۔ وہ ایک عورت تھی جسے محبت تنکوں کا سہارا لینا اور امید دریا کے کنارے مٹی کے گھروندے بنانا سکھاتی ہے۔ لیکن ایک خیال باد سموم کے تیز جھونکے کی طرح آیا اور مایا کے دامن امید میں مہکتے ہوئے پھول مرجھا گئے۔ تصور کی نگاہیں عرب کے ریگزاروں اور نخلستانوں میں گھومنے کے بعد برہمن آباد کے چوراہے میں اپنے بھائی کو پھانسی کے تختے پر لٹکا ہوا دیکھنے لگیں۔ وہ ایک بہن تھی، ایسی بہن جو اپنے گھر میں مسرت کے کہے سننے کے باوجود بھائی کی ایک ہلکی سی آہ پر چونک اٹھتی ہے۔ مایا نے اپنے دل میں کہا بھیا میرے بھیا، خدا تمہیں واپس لائے، تمہارے بغیر مجھے کسی کی مسکراہٹ خوش نہیں کر سکتی۔ ناہید نے اس کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے ہوئے کہا مایا تمہیں واقعی خالد سے اس قدر محبت ہے؟ مایا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور دوپٹے میں اپنا چہرہ چھپا کر ہچکیاں لینے لگی۔ ناہید نے پھر کہا مایا معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں آتا، میں خالد کو جانتی ہوں، وہ۔ مایا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا نہیں نہیں، میں اپنے بھائی کے متعلق سوچ رہی ہوں۔ کلے کا ایک پہرے دار بھاگتا ہوا آیا۔ ناہید نے اپنا چہرہ دوپٹے میں چھپا لیا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پہرے دار نے کہا خالد گھوڑے پر ذہن ڈال رہے ہیں، وہ میرا کہا نہیں مانتے، انہیں برہمن آباد کا راستہ بھی معلوم نہیں، اگر کوئی حادثہ پیش آ گیا تو گنگو مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، آپ انہیں منع کریں۔ ایک لمحے کے لیے مایا کا دل بیٹھ گیا، پھر زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ اٹھی اور بے تحاشا بھاگتی ہوئی کلے سے باہر نکل آئی۔ اس کا دل یہ کہہ رہا تھا خالد مت جاؤ مت جاؤ، میں بھائی کا غم برداشت کر سکتی ہوں لیکن تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، خالد مجھ پر رحم کرو، خالد خالد۔ کلے سے باہر خالد گھوڑے کی لگام تھام کر اپنا ایک پاؤں رکاب میں رکھ چکا تھا۔ مایا نے بھاگتے ہوئے آواز دی ٹھہرو، خدا کے لیے ٹھہرو، اکیلے مت جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ خالد نے اپنا پاؤں رکاب سے نکال لیا اور پریشان سا ہو کر مایا کی طرف دیکھنے لگا۔ اتنی دیر میں ناہید بھی باہر آ چکی تھی۔ مایا ناہید کی طرف متوجہ ہو کر بولی بہن انہیں روکو، یہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں، بھگوان کے لیے خدا کے لیے انہیں روکو۔ ناہید نے ان کے قریب پہنچ کر کہا خالد اگر تمہارے جانے میں کوئی مصلحت ہوتی تو میں اس بے کسی کے باوجود تمہارا راستہ نہ روکتی۔ تم اکیلے شہر میں راجا کے تمام لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تمہیں گنگو کا انتظار کرنا چاہیے، وہ ضرور آئے گا، اگر وہ نہ آیا تو اس کا کوئی نہ کوئی ساتھی ضرور آئے گا۔ بے شک تم بہادر ہو لیکن ایسے موقع پر صبر سے کام لینا ہی بہادری ہے۔ خالد نے جواب دیا آپا تمہیں بخار ہے، تم جا کر آرام کرو، میں صرف ان کی راہ دیکھنے جا رہا ہوں، یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں دور نہیں جاؤں گا۔ مایا نے کہا نہیں نہیں بہن انہیں مت جانے دو، یہ واپس نہیں آئیں گے۔ خالد نے کہا مایا ممکن ہے کہ راجا کے سپاہی ان کا تعاقب کر رہے ہوں، ان کی مدد میرا فرض ہے، تم اپنے بھائی کا خیال کرو۔ مایا نے جواب دیا میرا بھائی اگر خطرے میں ہے تو آپ اس کی مدد نہیں کر سکتے۔ خالد کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن دور سے ایک شخص جو درخت پر چڑھ کر پہرا دے رہا تھا چلایا وہ آ رہے ہیں، اور مان جنگل میں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ ایک اور پہرے دار بھاگتا ہوا آیا اور بولا شاید دشمن اس کا پیچھا کر رہے ہوں، تم قلعے کے تہخانوں میں چھپ جاؤ۔ خالد نے اطمینان سے جواب دیا چھپنے کی ضرورت نہیں، اگر سپاہی ان کے تعاقب میں ہوتے تو وہ اس طرف نہ آتے، لیکن یہ تو بہت تھوڑے گھوڑے معلوم ہوتے ہیں، خدا خیر کرے۔ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز قریب آ رہی تھی اور خالد نے دوسری بار چونک کر کہا معلوم ہوتا ہے کہ صرف 4 گھوڑے واپس آئے ہیں۔ گھوڑوں کی آمد کی خبر پا کر ناہید نے اپنے دل میں ایک زبردست دھڑکن محسوس کی، اور جب خالد نے یہ کہا کہ صرف 4 گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دے رہی ہے تو امید کے چراغ روشن ہو کر اچانک بجھ گئے۔ اس کی حالت غم و اندوہ کے بحر بے کراں میں ٹوٹی ہوئی کشتی کے اسم اللہ سے مختلف نہ تھی جو اٹھتی ہوئی لہر کو ساحل سمجھنے کا دھوکہ کھا چکا ہو۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ تقدیر آخری بار امید کا دامن اس کے ہاتھوں سے چھین رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک گھوڑا جھاڑیوں کے قبضے نمودار ہوا۔ سوار نے قریب پہنچ کر باگیں کھینچ لی اور گھوڑے سے کود کر مایا کی طرف بڑھا۔ مایا بھیا میرا بھیا کہتی ہوئی بھاگ کر اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ ناہید اور خالد کی نگاہیں جھاڑیوں کی طرف تھیں۔
जयराम को देखकर नाहिद जुबैर के मुतल्लिक फिर एक बार उम्मीदों के चिराग रोशन कर रही थी। जयराम के बाद दासू हुए, इसके पीछे गंगू और जुबैर झाड़ियों के कब से नमूदार हुए। जुबैर को देखकर नाहिद झिझकती हुई 2-3 कदम आगे बढ़ी। जुबैर इसके करीब पहुंचकर घोड़े से उतरा। खालिद भागकर इससे लिपट गया। नाहिद ने चाहा कि भागकर अपने कमरे में पहुंच जाए, लेकिन इसने महसूस किया कि इसके पांव जमीन में पवस्त हो चुके हैं। इसके आज़ा में रेशा था, इसका सर चकरा रहा था। महीनों के थके हुए मुसाफिर की तरह मंजिल को अचानक अपने करीब देखकर इसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। जुबैर खालिद से अलहदा होकर आगे बढ़ा और बोला, नाहिद अब तुम अच्छी हो ना? वो जवाब देने के बजाय अपने चेहरे का नकाब दुरुस्त करने लगी। जुबैर ने फिर कहा, नाहिद तुम्हारा जख्म कैसा है? नाहिद के होंठ कपकपाए, उसने लरजती हुई आवाज में कहा, खुदा का शुक्र है कि आप आ गए, मैं ठीक हूं। इसके आखिरी अल्फाज एक गहरी सांस में डूब कर रह गए और वो लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़ी। जब इसे होश आया तो वो अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी। खालिद और माया के मखमूम चेहरे देखने के बाद इसकी निगाहें जुबैर पर मरकूज होकर रह गईं। मुरझाए हुए चेहरे पर अचानक हया की सुर्खी छा गई और वो अपने चेहरे पर नकाब डालते हुए उठ बैठी। गंगू और जयराम दरवाजे से बाहर खड़े थे। खालिद ने उनकी तरफ मुतवज्जो होकर कहा, नाहिद को होश आ गया है, आप फिक्र न करें। जुबैर ने तसल्ली देते हुए कहा, नाहिद अब हमारी मुसीबत खत्म होने वाली है, मैं आज ही जा रहा हूँ। माया एक औरत की ज़कावत हिस्स से जुबैर के मुतल्लिक नाहिद के जज्बात का अंदाजा लगा चुकी थी। उसने जल्दी से कहा, नहीं आप यहीं ठहरें, इस वक्त सारे सिंध में आपकी तलाश हो रही होगी। जुबैर ने जवाब दिया, मेरे लिए सिंध की सरहद पार करने का यही एक मौका है। कल तक तमाम रास्तों की चौकियों को हमारे फरार होने की इत्तला मिल जाएगी। हमारे बाकी साथी राजा के सिपाहियों को चकमा देने के लिए मशरक के सहरा का रुख कर रहे हैं। मैं इस मौका से फायदा उठाना चाहता हूँ। खालिद तुम यहीं रहोगे, अगर इस जगह कोई खतरा पेश आया तो गंगू तुम्हें किसी महफूज मकाम पर ले जाएगा। अरब से हमारी अफवाज की आमद तक अगर नाहिद घोड़े पर चढ़ने के काबिल हो गई तो गंगू तुम्हें मकरान पहुंचा देगा। नाहिद ने कहा, जब तक मेरी बहनें कैद में हैं मैं यहीं रहना पसंद करूंगी। खुदा आपको जल्द वापस लाए, हम आपका इंतजार करेंगे। मेरा खत आपको मिल गया होगा, आप फौरन रवाना हो जाएं। वापस आने में देर न करें। हाँ, मैं अली का हाल पूछना चाहती हूँ। अली आपको बहुत याद करता है। देवल के गवर्नर ने उसे बहुत अजियत दी, लेकिन वो एक बहादुर लड़का है। वो ख्वाह किसी हालत में हो नमाज के वक्त अजान जरूर देता है। ये लोग अजान से बहुत घबराते हैं। इसे बारहा कोड़ों की सजा दी जा चुकी है, लेकिन इसके इस्तकलाल में कोई फर्क नहीं आया। बरहमानाबाद के कैद खाने में भी इसका यही हाल है। राजा के सिपाही उसे जबान काट डालने की धमकी दे चुके हैं, लेकिन इसका इरादा मुतजलजल नहीं हुआ। नाहिद ने कहा, यह आपकी सोबत का असर है, वरना वो इतने मजबूत दिल का मालिक न था। सरनदीप में इसे एक कमजोर लड़का समझा जाता था। जुबैर ने जवाब दिया, इंसान के अयूब व महासन सिर्फ खतरे के वक्त जाहिर होते हैं। दरवाजे पर से गंगू ने आवाज दी, अब दोपहर होने वाली है, आपको देर नहीं करनी चाहिए। नाहिद ने कहा, आप जाएं, खुदा आपकी मदद करे, लेकिन आपको मकरान तक कुछ का रास्ता मालूम है? जुबैर ने जवाब दिया, दासू मेरे साथ जा रहा है और वो तमाम रास्तों से वाकिफ है। मैं मकरान की सरहद पर पहुंचकर इसे वापस भेज दूंगा। माया ने कहा, लेकिन इस लिबास में आप फौरन पहचाने जाएंगे। जुबैर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरी नन्ही बहन को मेरा बहुत ख्याल है, लेकिन उसे परेशान नहीं होना चाहिए। मैं एक सिंधी का लिबास पहनकर जा रहा हूँ, और अब तो मैं सिंध की जबान भी सीख चुका हूँ, कोई मुझ पर शक नहीं करेगा। माया ने कहा, आप मुझे बहन कहकर बहुत सी जिम्मेदारियां अपने सर ले रहे हैं। याद रखिए, हमारे मुल्क में धर्म के बहन भाइयों का रिश्ता सगे बहन भाइयों के रिश्ते से कम मजबूत नहीं होता। अगर आप मुझे अपनी बहन कहते हैं तो महीनों का सफर दिनों में तय कीजिए। हमारी मुसीबत आपके साथियों की मुसीबत से कम नहीं। वो मेरे भाई की तलाश में सिंध का कोना कोना छान मारेंगे। मुझे डर है कि आपकी अफवाज के आने से मायूस होकर कहीं मेरा भाई काठियावाड़ की तरफ फरार होने पर आमादा न हो जाए। जयराम ने बाहर से बुलंद आवाज में कहा, माया क्या कहती हो? मैं एक राजपूत हूँ। मैं एक राजपूत हूँ नहीं, बल्कि एक मुसलमान भी हूँ। मैं अपने मौसनों को छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ? मुसलमान? मेरा भाई एक मुसलमान? माया ये कहती हुई नाहिद की चारपाई से उठकर भागी और बाहर निकलकर जयराम से लिपट गई। इसका दिल धड़क रहा था। इसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। भैया सच कहो, तुम मुसलमान हो गए? उसने जवाब दिया, माया पारस के साथ मस होकर लोहा लोहा नहीं रह सकता। तुम रूठ तो ना जाओगी? मैं? उसने अलग होकर आंसू पूछते हुए कहा, मैं कैसे रूठ सकती हूँ? खुदा ने मेरी दुआएं सुन ली, मेरी मन्नतें कबूल कर ली। भैया मुबारक हो, लेकिन तुम्हारा इस्लामी नाम? जुबैर ने बाहर निकलते हुए कहा, ये मेरी कोताही है। अगर तुम पसंद करो तो तुम्हारे भाई का नाम नासरुद्दीन रखता हूँ। और मेरा नाम? माया ने कहा। खालिद, जुबैर, गंगू और जयराम हैरान होकर माया की तरफ देखने लगे। माया ने अपने सवाल का कोई जवाब न पाकर कहा, तुम हैरान क्यों हो? नाहिद से पूछो।
وہ یہ کہہ کر دہلیز میں کھڑی ہو گئی اور ناہید کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، ناہید بہن، انہیں بتاؤ کہ میں نے تمہارے سامنے کلمہ نہیں پڑھا؟ کیا میں نے چھپ چھپ کر تمہارے ساتھ نمازیں نہیں پڑھی؟ کیا میں نے قرآن کی آیات یاد نہیں کی؟ مایا پھر اپنے بھائی کے پاس آ کھڑی ہوئی اور زبیر سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، آپ کس سوچ میں پڑ گئے؟ ناہید میرا نام زہرہ رکھ چکی ہے، مجھے یہ نام پسند ہے۔ خالد نے اندر آ کر ناہید کے کان میں آہستہ سے کہا، تم نے یہ باتیں مجھ سے کیوں چھپائیں؟ ناہید نے مسکرا کر جواب دیا، مایا کو اس بات کا ڈر تھا کہ آپ یہ خیال کریں گے کہ وہ آپ کو خوش کرنے کے لیے مسلمان ہوئی ہے۔ اسے اپنے بھائی کا خوف بھی تھا، اس لیے وہ مجھ سے وعدہ لے چکی تھی کہ میں فی الحال اس کا راز اپنے تک محدود رکھوں۔ خالد پھر بھاگتا ہوا جہرام کے قریب آ کھڑا ہوا۔ اس کی روح مسرت کے ساتویں آسمان پر تھی۔ زبیر نے کہا، بھائی ناصر الدین، بہن زہرا، میں تم دونوں کو مبارکباد دیتا ہوں، خدا تمہیں استقامت بخشے۔ گنگو نے کہا، زبیر، اگر ہمارا دل ٹٹول کر دیکھو تو ہم سب مسلمان ہیں، لیکن سب کے لیے نام سوچتے ہوئے تمہیں بہت دیر لگ جائے گی۔ یہ خدمت خالد کے سپرد کر دو۔ اب دوپہر ہو رہی ہے، تمہیں شام تک کم از کم یہاں سے 30 کوس نکل جانا چاہیے۔ زبیر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں تیار ہوں۔ گنگو نے داسو کو آواز دے کر کپڑے لانے کے لیے کہا۔ زہرا پھر ناہید کے پاس آ بیٹھی اور زبیر نے گنگو کی ہدایت کے مطابق ایک سندھی سپاہی کا لباس زیب تن کیا۔ گنگو نے کہا، آپ کے لیے گھوڑے تیار کھڑے ہیں، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ ناہید کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اس کے پاؤں کی آہٹ سن کر اپنے چہرے پر نقاب ڈال چکی تھی۔ زبیر نے کہا، ناہید، خدا حافظ، بہن زہرا میرے لیے دعا کرنا۔ دونوں نے جواب میں خدا حافظ کہا اور زبیر لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا۔ خالد، ناصر الدین اور گنگو نے قلعے کے دروازے تک اس کا ساتھ دیا۔ داسو دروازے پر 2 گھوڑے لیے کھڑا تھا۔ زبیر خدا حافظ کہہ کر گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ داسو نے اس کی تقلید کی۔ گنگو نے کہا، دھوپ تیز ہے لیکن یہ دونوں گھوڑے تازہ دم ہیں، 30 کوس کی پہلی منزل ان کے لیے بڑی بات نہیں۔ داسو، اس مہم میں تمہاری کامیابی شاید چند مہینوں میں سندھ کا نقشہ بدل دے۔ جب تک زبیر مکران کی سرحد عبور نہ کر لے واپس نہ آنا۔ داسو نے کہا، آپ فکر نہ کریں۔ یہ کہہ کر داسو نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ زبیر نے اپنا گھوڑا اس کے پیچھے چھوڑ دیا۔ گلی کے اندر گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سن کر زہرا نے ناہید کی طرف دیکھا۔ ناہید کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے اور وہ آہستہ آہستہ کہہ رہی تھی، خدا تمہاری مدد کرے، خدا تمہیں دشمنوں سے بچائے۔ زہرا کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور وہ بولی، آپا، تم اب تک مجھ سے ایک بات چھپاتی رہی ہو، تمہیں ان سے محبت ہے؟ ناہید نے کوئی جواب دیے بغیر زہرا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آہستہ آہستہ ناہید کے کانوں سے دور ہو رہی تھی۔ آنسوؤں کے موتی اس کی آنکھوں سے چھلک کر رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ زہرا نے اپنے دوپٹے سے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، بہن، وہ جلد آئیں گے، وہ ضرور آئیں گے۔ ناظرین و سامعین، قسط نمبر 13 اور ناول کے پہلے حصے کا یہاں پہ اختتام ہوا۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنی آراء سے ضرور آگاہ کریں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو کہ تاریخی پہلوؤں سے آگاہی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔